رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان منا شراط الساعۃ ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علم کو اٹھا لیا جانا، جہالت کا بڑھ جانا اور شراب کا پیا جانا ہے۔ میرے بھائیو، موجودہ وقت میں قیامت کی نشانی دیکھی جا رہی ہے، موجودہ وقت میں قیامت کی نشانی دیکھی جا رہی ہے۔ آج دنیا بھر میں حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی عام ہو چکی ہے، اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، کہ میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ دکانوں پر شراب اور منشیات کی بہت ساری قسمیں سستے داموں میں دستیاب ہیں، اور ہمارے نوجوان بھائی جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، وہ استعمال کر کے اپنا روپیہ، اپنا پیسہ اور اپنی صحت اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھرے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھرے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بار گئی ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی جوانی کو ان بوتلوں کے بند پانی میں، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تمہیں مدینے کے سب سے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، مدینہ کے سب سے عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ بات حق نہیں ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل تو پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں سے کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ دینی علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی علم کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، بے عملی بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو دینی علم کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ مثلا شرک، بدعات، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے عملی، والدین کی نافرمانی، جہالت، خیانت، بے حیائی، ظلم و زیادتی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ وغیرہ، ان تمام فطروں کے ظہور کا اصل سبب علم دین سے دور۔ قیامت کی نشانیاں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی سے شروع ہو چکی تھی، لیکن آج کی اس خطبہ جمعہ میں مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا جائے گا، جن کو آج ہم موجودہ وقت میں دیکھ رہے ہیں، جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جن کا جائزہ لے رہے ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا۔ ہر آنے والا وقت، جو وقت آ رہا ہے، جو گزر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ ڈینجر، زیادہ ہولناک اور زیادہ خطرناک وقت آنے والا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الفتن کی حدیث ہے، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج بن یوسف کی طرف سے جو مصیبتیں لاحق ہوئی تھی ان کی شکایتیں کی۔ حجاج بن یوسف ایک نہایت ہی ظالم و جابر بادشاہ گزرا، تھا تو مسلمان لیکن انتہائی ظالم و جابر بادشاہ۔ تو صحابی رسول حضرت زید بن نبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو مصیبتیں حجاج بن یوسف کی طرف سے لاحق ہوئی تھی ان کی شکایت کی۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کرو، تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج کے دن سے بدتر ہوگا، برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ اور میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے برا ہوگا، لیکن کبھی کبھار اس کے اپوزٹ اور الٹا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حجاج بن یوسف کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین دور آیا تھا، لیکن حدیث اپنی جگہ پر حق ہے، لہذا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی انسان، شاید ہی کوئی شخص موجودہ وقت کو، موجودہ حالات کو پہلے سے بہتر کہے، ورنہ آج اکثر و بیشتر تمام کے تمام لوگ، سبھی لوگ یہی کہیں گے کہ پہلا وقت بہتر تھا، پہلے کے حالات بہتر تھے، سازگار تھے، سنجیدہ تھے، اچھے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ ہر آنے والا وقت گزرے ہی وقت سے برا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دینی علم کا خاتمہ ہو جائے گا، دینی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من نشرات الساعة ان يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر۔ رواه البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی اور شراب پی جائے گی۔ میرے بھائیو، یہاں پر علم سے مراد سائنس، ٹیکنالوجی یا پھر ریاضی کا علم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علم سے مراد دینی علم ہے۔ قیامت کی نشانی دیکھی جا سکتی ہے، آج ہر شخص اس نشانی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے گھر، محلے، قصبے، شہر اور ملک میں آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنے افراد ایسے جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں اور کتنے افراد ایسے ہیں جو دنیاوی علوم کے شائع ہیں۔ آپ حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب ابھی تو دینی تعلیم حاصل کرنے والے بہت ہیں، ابھی تو علماء کرام کی کثرت ہے، دینی مدارس کی کثرت ہے، دینی علم کیسے اتنی جلد ختم ہو جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ایسی ہی بات ایک صحابی رسول حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے کہی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی بات کا تذکرہ ہوا، کسی چیز کا ذکر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی رسول زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو آگے قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو پھر دین علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تمہیں مدینے کے سب سے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، مدینہ کے سب سے عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہ بات حق نہیں ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل تو پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں سے کسی بھی چیز پر عمل نہیں کرتے ہیں؟ دینی علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی علم کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، بے عملی بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو دینی علم کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ مثلا شرک، بدعات، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے عملی، والدین کی نافرمانی، جہالت، خیانت، بے حیائی، ظلم و زیادتی، یہود و نصارہ کی اتباع وغیرہ وغیرہ، ان تمام فطروں کے ظہور کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے لوگ قرآن و حدیث کے علم سے ناشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے لوگ گمراہیوں اور فطروں میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دینی علم کو ہم بحال رکھیں، دینی علم اتنا جلدی ہمارے درمیان سے ختم نہ ہو، تو آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائے اور عالم بعمل بنائے میرے بھائی۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ دینی علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شراب پی جائے گی۔ قرب قیامت شراب پی جائے گی، لوگ شراب کو حلال سمجھ لیں گے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان منا شراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجهل ویشرب الخمر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علم کو اٹھا لیا جانا، جہالت کا بڑھ جانا اور شراب کا پیا جانا ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں قیامت کی نشانی دیکھی جا رہی ہے، موجودہ وقت میں قیامت کی نشانی دیکھی جا رہی ہے۔ آج دنیا بھر میں حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اور ایک حدیث میں سنن ابو داؤد کتاب الاشربہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، کہ میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر کے پیئیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ دکانوں پر شراب اور منشیات کی بہت ساری قسمیں سستے داموں میں دستیاب ہیں، اور ہمارے نوجوان بھائی جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، وہ بھی استعمال کر کے اپنا روپیہ، اپنا پیسہ اور اپنی صحت اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھرے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھرے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بار گئی ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی جوانی کو ان بوتلوں کے بند پانی میں، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ ہاں، جیسا جوانی میں کرو گے ویسا سزا تم کو بڑھاپے میں ملے گی میرے بھائی۔ شاعری کا یہ کہنا ہے میرے بھائی، جو شراب کے عالم الخبائث، شراب جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کرا دیا، اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شراب جیسے عظیم گناہ سے، عظیم فتنے سے اپنے دامن کو پاک رکھیں میرے بھائی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت گانے بجانے کے آلات کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زرع، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں قیامت کی نشانی دیکھی جا رہی ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس لعنت سے پاک ہو، ورنہ آج ہر گھر، بازاروں، دکانوں، چوراہوں، بسوں، غرض ہر جگہ سر عام گانے بجانے کا رواج ہے۔ اور آج کمپیوٹر اور موبائل بھی اکثر و بیشتر اسی مقصد کے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور آج ایک شریف آدمی کو موسیقی سے بچنا، میوزک سے بچنا، گانے بجانے کے آلات سے بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں گانے بجانے کے آلات کو نہیں رکھتا ہے، پھر بھی اس کے ارد گرد کے لوگ اسے زبردستی گانا سننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، موسیقی، میوزک سننا، گانا سننا چاہیے، شیطانی کام ہے، اور یہ عذاب الہی کا موجب ہے، کبیرہ گناہوں میں سے اور قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو، اپنے گھر کو اس سے پاک رکھیں میرے بھائیوں، اپنے موبائل کو، اپنے کمپیوٹر کو اس سے پاک اور صاف رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت جھوٹ کی کثرت ہوگی، لوگ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہوں گے، کالے بادل کی ٹکڑے کی طرح
جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ظہور پذیر ہو رہے ہیں، اور خصوصاً امت اسلامیہ کے نوجوانوں کو ان فطروں میں غرق کیا جا رہا ہے، ملوث کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ قرب قیامت فتنے ظاہر ہوں گے اور جھوٹ کثرت کے ساتھ بولا جائے گا۔ میرے بھائیو، آج جھوٹ ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل چکا ہے۔ دکاندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اللہ ماشاءاللہ سبھی دکاندار ایسے نہیں ہوتے، تو اکثر و بیشتر دکاندار کی کوئی چیز اس وقت تک فروخت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ اسی طریقے سے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا آج لوگوں کا معمول بن چکا ہے، اور آج ایک مسلمان جھوٹی گواہی دینے سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ شریعت نے جھوٹے پر لعنت کی ہے اور اسے منافق کی علامت اور نشانی بتلائی ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل قرار دیا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھیں اور سچی راہ کو اپنائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی بات کہو تو حق بات سچ بات کہا کرو، سیدھی بات کہا کرو، سچ بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اگر تم سچ بولو گے، حق بولو گے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جب بھی تم بات کہو گے، حق بات کہو گے، سچ بات کہو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ میرے بھائی اس کے فوائد۔ جو کوئی بھی شخص جھوٹ کی راہ کو چھوڑ کر کے سچی راہ کو اپناتا ہے میرے بھائی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز، پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے آگے باتیں بیان کی جائے گی۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے نا تو ہم ان تمام فتنوں سے اپنے دامن کو اور ان تمام بڑے بڑے جرائم اور گناہوں سے اپنے دامن کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ظالم پاک پروردگار کو ہمیں قیامت کے دن کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔